کبھی اپنی میڈیکل رپورٹ دیکھی ہے اور اس میں ایک لفظ کریاٹینن پر نظر پڑی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ آخر ہے کیا چیز؟ یہ ایک ایسا نمبر ہے جو اکثر لوگوں کو سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی نمبر کے پیچھے چھپی پوری کہانی کو سمجھیں گے۔ تو چلیے اس میں تھوڑا گہرا اترتے ہیں۔ جب ڈاکٹر یہ ٹیسٹ کروانے کا کہتے ہیں تو وہ دراصل ہمارے جسم کے ایک بہت ہی اہم نظام کی صحت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یہ صرف ایک ہندسہ نہیں بلکہ ہمارے گردوں کی کارکردگی کا ایک اہم اشارہ ہے۔ ہم اس موضوع کو مرحلہ وار سمجھیں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اسے گردوں کی صحت کا سکور کیوں کہا جاتا ہے، پھر اس کے جسم میں سفر کو ٹریک کریں گے، یہ جانیں گے کہ اس کی سطح کیوں بڑھتی ہے، اپنے ٹیسٹ کے نتائج کو پڑھنا سیکھیں گے اور آخر میں کچھ بہت اہم باریکیوں پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، کریٹینن ٹیسٹ کا اصل مقصد ہے کیا؟ یہ سمجھیں ہمارے گردوں کا ایک قسم کا رپورٹ کارڈ ہے۔ چلیں اس کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ کریاٹینن کوئی باہر سے آنے والی چیز بالکل نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے جسم کے اندر ہی بنتا ہے۔ جب بھی ہمارے مسلز یعنی پٹھے کام کرتے ہیں، توانائی استعمال کرتے ہیں، تو اس عمل میں ایک ویسٹ پروڈکٹ یا کچرا پیدا ہوتا ہے۔ بس اسی کچرے کا نام ہے کریاٹینن۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں اس کا سفر۔ یہ پٹھوں سے نکل کر ہمارے جسم کے فلٹریشن سسٹم تک پہنچتا کیسے ہے؟ یہ پورا پروسیس بڑا زبردست اور منظم ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پٹھے کام کرتے ہیں اور کریٹینن بناتے ہیں۔ پھر یہ کریٹینن سیدھا خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ہمارے گردوں کی باری۔ وہ جسم کے سپر فلٹرز ہیں۔ وہ خون کو صاف کرتے ہوئے اس کریٹینن کو باہر نکال لیتے ہیں اور آخر میں یہ سارا کچرا پیشاب کے ذریعے جسم سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے اہم بات یہی ہے، ایک صحت مند جسم میں ایک پرفیکٹ بیلنس رہتا ہے۔ جتنا کریٹینن بن رہا ہے اتنا ہی تیزی سے صاف بھی ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے خون میں اس کی مقدار ہمیشہ کم اور مستحکم رہتی ہے۔ لیکن تب کیا ہوتا ہے جب یہ بیلنس بگڑ جاتا ہے؟ جب ہمارے جسم کی یہ صفائی کرنے والی ڈرین یعنی گردے ٹھیک سے کام نہیں کر پاتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی سطح آخر بڑھتی کیوں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک باتھ ٹب کی مثال لیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ہمارے پٹھے ایک چلتا ہوا نلکا ہے جو مسلسل کریاٹینن بنا کر ہمارے خون یعنی باتھ ٹب میں ڈال رہے ہیں، اور ہمارے گردے اس ٹب کا ڈرین ہیں۔ جب گردے بالکل ٹھیک کام کر رہے ہوں تو ڈرین پورا کھلا ہے اور یہ کچرا آرام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر گردوں میں کوئی مسئلہ آ جائے تو سمجھیں کہ یہ ڈرین بند ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب نلکا تو چل رہا ہے لیکن پانی نکل نہیں پا رہا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ بالکل ٹب بھرنا شروع ہو جائے گا، یعنی خون میں کریاٹینن کا لیول بڑھ جائے گا۔ تو سیدھی سی بات ہے، جب سسٹم ٹھیک ہے تو جتنا کچرا اندر آ رہا ہے اتنا ہی باہر جا رہا ہے، لیول مستحکم رہتا ہے۔ لیکن جب فلٹریشن خراب ہو جاتی ہے تو کچرا اندر زیادہ آتا ہے اور باہر کم نکلتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خون میں اس کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ چلیں جی، اب اس حصے پر آتے ہیں جس کا شاید سب کو انتظار ہوتا ہے کہ اپنی رپورٹ میں لکھے نمبروں کو آخر سمجھا کیسے جائے۔ عام طور پر مردوں کے لیے اس کی نارمل رینج 0.7 سے 1.3 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر ہوتی ہے، جبکہ خواتین کے لیے یہ تھوڑی کم 0.6 سے 1.1 ہوتی ہے۔ اچھا، یہ فرق اس لیے ہے کیونکہ عام طور پر مردوں کے مسلز کا سائز زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، ایک اور چیز یاد رکھنی ضروری ہے کہ ہر لیب کی رینج میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، اگر کسی کا کریاٹینن لیول ہائی ہے تو کیا اس کا مطلب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ گردوں میں کوئی پرابلم ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، ہمیشہ نہیں۔ کئی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جو گردوں کے مسئلے کے بغیر بھی کریاٹینن کو وقتی طور پر بڑھا سکتی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی مسل بلڈنگ کے لیے کریاتین سپلیمنٹس لے رہا ہے، یا ٹیسٹ سے تھوڑی دیر پہلے بہت زیادہ پکا ہوا لال گوشت کھایا ہے، اگر کوئی باڈی بلڈر ہے جس کے مسلز بہت زیادہ ہیں، یا ٹیسٹ سے پہلے کوئی بہت سخت ورزش کی ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن اور کچھ خاص دوائیاں بھی اس نمبر کو اوپر لے جا سکتی ہیں۔ تو ایک ہائی نمبر دیکھ کر فوراً پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈاکٹر سے بات کرنا سب سے ضروری ہے۔ آخر میں آئیے اس ٹیسٹ سے جڑی کچھ اہم اور باریک باتوں کو سمجھتے ہیں جو اس کی پوری تصویر کو واضح کرنے میں مدد کریں گی۔ اسکرین پر اس نمبر کو دیکھیں، 50%۔ یہ ایک حیران کن عدد ہے اور اس کی ایک خاص وجہ ہے۔
وجہ یہ ہے کہ کریاٹنن ٹیسٹ کو گردوں کے مسائل کا ایک لیٹ مارکر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شخص کے گردے 50% تک کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد جا کر خون میں کریاٹنن کا لیول اتنا بڑھتا ہے کہ وہ رپورٹ میں غیر معمولی نظر آئے۔ ڈاکٹروں کے لیے ایک عام سا اصول ہے کہ اگر کسی کا کریاٹنن لیول ڈبل ہو جائے، مثال کے طور پر 1 سے 2 ہو جائے، تو اس کا مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے گردوں کی کام کرنے کی صلاحیت تقریباً آدھی رہ گئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نمبر میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بھی کتنی اہم ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بات ان لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے جو کریٹین سپلیمنٹس استعمال کرتے ہیں۔ یہ سپلیمنٹس خون میں کریٹینن کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ گردوں کا خراب ہونا نہیں ہوتا، یہ ایک بے ضرر اضافہ ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ڈاکٹر اس بڑھے ہوئے نمبر کو ایک فارمولے میں ڈال کر گردوں کی فلٹریشن اسپیڈ کا اندازہ لگاتے ہیں، جسے EGFR کہتے ہیں۔ اس صورت میں نتیجہ غلط آ سکتا ہے اور ایسا لگ سکتا ہے کہ شاید گردے ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں۔ اسی مسئلے سے بچنے کے لیے جو لوگ کریاٹن سپلیمنٹس لے رہے ہیں، ان کے گردوں کی صحت کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے ڈاکٹر اکثر ایک دوسرا بلڈ ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے سسٹیٹن C۔ یہ بھی ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے جسے گردے فلٹر کرتے ہیں، لیکن اس پر سپلیمنٹس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو آخر میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ کریٹینن کا نمبر 1 پزل کا صرف ایک ٹکڑا ہے، پورا پزل نہیں۔ یہ ایک اہم اشارہ ضرور ہے، لیکن یہی آخری فیصلہ نہیں۔ یہ ہمیں اور ہمارے ڈاکٹر کو ایک کہانی سنانے میں مدد دیتا ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ ہماری صحت کی مکمل کہانی کیا ہے؟ اس پر اپنے ڈاکٹر سے ہمیشہ بات کریں۔